अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, इन सब इलाक़ों में हम देखते हैं कि हमारे पास ना सिर्फ खूबसूरत खित्ता है बल्कि हमारे पास एक ऐसी तारीख़ मौजूद है जिस पे कोई भी कौम फ़ख्र कर सकती है। हमने यही देखना है कि हमारे इन इलाक़ों में अदब और दानिश के साथ साथ स्ट्रीट और फोक विज़डम बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लोकल सतह पे बहुत खूबसूरत गीत हैं, कहावतें हैं, कहानियाँ हैं, बोलियाँ हैं, और वही चीज़ हमने अपनी आने वाली नस्ल को मुंतकिल करनी है। बेसिकली हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी वो आला रवायात के साथ साथ इलाकाई ज़बानों में भी तरक्की हो और उसी लोक और फोक म्यूज़िक और कहानियों के साथ साथ उस वक्त की माओं और दादियों की कहानियाँ भी हमने नई नस्ल को मुंतकिल करनी है। इसी हवाले से मुल्क के नामवर दानिश्वर हैं, अदीब हैं, शायर हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें कि क्या हम अपनी वो लोक दास्तानें, लोक इल्म फ़न, लोक अदब आने वाली नस्ल को मुंतकिल कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, उन्हीं के पास चलते हैं। शाजिया, मैं देखा कि आपको इस फील्ड में बड़ा एक्टिव देखा। क्या हमारी आने वाली जो नस्लें हैं जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, काविश है हमारी कि उनको भी अदब की वो मुख्तलिफ़ जहतों से मुतारफ़ कराएं, कामयाब हो रहे हैं हम? अनफॉर्चुनेटली उस हद तक कामयाब नहीं हो रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी ज़बानों में जो लोक अदब मौजूद है उसको किसी न किसी तरीके से बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की है। और वो पाकिस्तानी ज़बानें, पाकिस्तान के हर सूबे में मुख्तलिफ़ ज़बानें जो बोली जाती हैं उसमें बहुत सा ऐसा अदब और ऐसा एक असासा मौजूद है, बहुत कीमती सरमाया मौजूद है जो उन बच्चों की अमानत है, जो उस नस्ल की अमानत है और हमने उस तक पहुँचाना है। वो उनकी सकाफ़त है, वो उनकी ज़बान है, वो उनकी बोलियाँ हैं, वो उनकी बुझारतें हैं, पहेलियाँ हैं, गीत हैं, लोरियाँ हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमने सुनी, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत उस्ताद और बहैसियत शायरा या अदीबा या जितने लोग यहाँ पर आए हैं। आपने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले अदीबों को बुलाया गया और इसकी वजह भी यही है कि उस अहमियत को उजागर किया जाए कि उर्दू में तो किसी हद तक बहुत ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत जो है सरमाया मुंतकिल हुआ है, लेकिन हमारी लोक ज़बानों में इतना बड़ा सरमाया मौजूद है जो शायद उसके लिए, उसको महफूज करने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारी कोशिश जो है वो दरकार है और हमारे बच्चे उस अमानत के अमीन बने। उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम कैसे, किस खुश उसलूबी से और कितने अट्रैक्टिव तरीके से उन तक पहुंचाएं। आप देखें ना, जदीद दुनिया में आप देखें तो बच्चों के जो कार्टून भी बनाए जाते हैं वो उनकी सकाफ़त से जुड़े हुए हैं। हमने कभी कोई इतनी ख़ास कोशिश नहीं की। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे फिर अडॉप्ट करते हैं, दूसरा कल्चर अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी तहजीबों के कार्टून देखने हैं। जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपनी ज़ुबानों को याद रखती हैं और उन ज़ुबानों को अपनी तरफ नहीं करती। इसलिए एक ज़िंदा कौम होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़ुबान को ज़िंदा करें। जितने भी डेवलप्ड इलाके हैं, जितने भी जैसे कि इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर तो ये तमाम इक़दामात हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस चीज़ पर गौर किया है कि जो दही इलाके हैं, दूर दराज़ के इलाके हैं, जैसे बलूचिस्तान के हैं, अंदरून सिंध के इलाके हैं, इसके अलावा जनूबी पंजाब के इलाके हैं, उन इलाकों में भी लोगों को ये सहूलियात मुहैया हुकूमत की तरफ से ये कुछ ना कुछ इक़दाम उठाने चाहिए ताकि लोगों को इस किस्म की सहूलियात मुहैया की जाएँ। इलाकाई अदब की बात है, आप वाली साइड पे भी इलाकाई अदब पे कुछ लिखा जा रहा है? देखिए, इलाकाई अदब वो चीज़ है जो दुनिया के हर ख़ित्ते में हर जगह पे पाई जाती है क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसान से है, आम इंसान से है। तो आम इंसान चूँकि दुनिया में हर जगह है तो इलाकाई अदब भी हर जगह पे है। अब पाकिस्तान के अंदर अब देखें, पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में, हर जगह हमें इसकी बहुत सी तहरीरी शक्ल में भी चीज़ें मिलती हैं और जो सीना बसीना मुंतकिल हो रही है गुफ्तगू के ज़रिए, कहानी है, नज़्म है, खेल के बोल हैं, तो ये सब मौजूद हैं। जिस इलाके से मैं हूँ वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। अब अगरचे टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे बहुत दूर हो गए हैं।
اپنے اس پرانے ادب سے، اور اب وہ تصور قدرے کم ہو گیا ہے کہ گلیوں میں بچے کھیلا کرتے تھے اور کھیل کے ان کے بڑے مشہور بول ہوتے تھے جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتے تھے. اب یہ ٹرینڈ بہت کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ادب ناپید ہو گیا ہے. یہ ادب ابھی بھی موجود ہے، اور اس حوالے سے بہت اچھا قدم اٹھایا اکادمی ادبیات نے کہ اس کو دنیا کے سامنے آنا چاہیے، اور اگر اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو اس کی تدوین کی کوئی صورت ہو سکتی ہے سرکاری سطح پہ. اگر اس کو سرپرستی ملتی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی خدمت ہوگی ادب کی. بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز ہم نے اور نوٹ کی کہ جب آپ اس علاقائی ادب کی بات کرتے ہیں تو وہ اس قومی ورثے کی بھی آپ کو بات کرنا ہوگی، جو لوکل سطح پہ آپ کی کہاوت تھی، جو آپ کے پاس وہاں کے کھیل تھے، جو کھیل میں میسیجز تھے، وہ ساری چیزیں. تو ہم آ گئے صبح کالج اسکول، شام کو ٹیوشن اور پھر ریویژن، اور اسی میں تو ان روایات کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. جی کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ کم ہوتی جا رہی ہیں، چونکہ فوک وزڈم جو ہے وہ تو ہر چیز میں ہے. کہانی ہے، نظم ہے، کھیل ہے، لوک ادب جتنا بھی ہے اس میں فوک وزڈم بھی پائی جاتی ہے. اگرچہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مبہم محمل انداز میں ہیں، لیکن بچہ ان سے بھی بہت سیکھتا ہے، اور کچھ نہیں سیکھتا تو کم از کم تخیل تو اس کا پرواز کرتا ہے. بچوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہمارا جو بچپن تھا اس میں تو ہم لوگ جو کھیلتے تھے تو وہ نظم و نثر کی شکل میں آپس میں جو کھیلتے تھے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، بہت لوک سا ہے وہ بچوں کا، اٹکن پٹکن دہی چٹیکن، اور مجھے تھوڑا تھوڑا بھول رہا ہے، ساون ماسا پتہ نہیں کیا کریلا اب، اور اکڑ بکڑ بمبے وہ 80-90 پورے سو. یہ تو سارے بچوں کو آتا ہوتا ہے. اور بچوں کی جو لوریاں ہیں جو ہماری ماؤں نے ہمیں سنائی ہیں، اللہ اللہ لوریاں دودھ بھری کٹوریاں، یہ تو پوری کی پوری جو ہیں وہ اب پرانے لوگوں کو یاد ہوں گی، ہمیں بھی تھوڑا بہت خیر. آج کا جو بچہ ہے اس کو تو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف ان کو ایک اسٹیٹو نہیں بنا دیا کہ صرف کتاب 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 اور اس کے بعد باقی سب چیزیں رہ گئیں. ہاں جی بالکل، ہم نے بچوں کو خود سے اسی چیز کے پیچھے، نمبروں کی دوڑ کے پیچھے لگا دیا. ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے. ماؤں نے اپنے کاموں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہ بچہ میں کام کر لوں، بچہ موبائل دیکھ لے، کارٹون دیکھ لے. پھر بچہ وہ سیکھ رہا ہے جو موبائل اور کارٹونز اس کو دکھا رہے ہیں. اور جو کچھ ماں نے سکھانا تھا، وہ جو ماں کی گود تھی، جو پہلی تربیت گاہ تھی، میں ایک ماں ہوں، میرے سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ میں نے بچوں کو موبائل اور کارٹونز میں لگایا، لیکن میں نے ان کو کچھ جو سکھانے کی کوشش کی وہ ان کی باتوں چیزوں میں نظر آتی ہے. اسی طرح زیادہ تر جو ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ بچے بھول چکے ہیں کیونکہ ماں نہیں سکھا رہی ان کو. دوسری بات، ماں ہی ہے، باپ ہی ہے جو بچوں کو نمبروں کے پیچھے لگا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے آپ کا گریڈ اتنا ہوگا تو آپ کو ہم سیر کرانے لے جائیں گے. 7ویں کا بچہ، 8ویں کا بچہ، میٹرک کا بچہ، اس کے لیے اس کا نمبرز اور یہ گریڈز اتنے اہم ہو چکے کہ زندگی کی اہمیت ختم ہو گئی اس کے پیچھے. تو بڑوں کا قصور ہے جنہوں نے بچوں کو اپنی جڑوں سے دور کیا اور ان چیزوں کے پیچھے ان کو لگایا. ہم نے تو اپنی نانی دادیوں سے کہانیاں سنی، اور جو یہ آج سنا رہے ہیں کہانیاں، یہ ساری ہم نے سنی ہوئی ہیں مطلب ان سے. اور بلکہ وہ ادا بھائی تو مجھے بہت پسند تھی کہانی، میں وہ بار بار سنا کرتی تھی. اچھا مسئلہ واقعی یہ ہے، لیکن میں نے کچھ پیرنٹس دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو موبائل نہیں ہاتھ میں لینے دیا. اچھا، اور وہ بچے ان کو کافی دیر بعد دیا، لیکن وہ کہانیاں پڑھتے ہیں. حالانکہ اردو نہیں، انگریزی کی کہانیاں. وہ کہتی تھی جو مرضی پڑھے، کیونکہ اسکول جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر انگریزی اسکول میں پڑھے ہیں تو نیچرلی ان کو اردو کا اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بچوں کو انگریزی کی طرف زیادہ مائل کر رہے ہیں، اور اردو جو ہے وہ ان کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے. تو اب اس کو ماڈرنزم کہیں گے کہ ہم کیا کہیں گے؟ میں تو اس کو ماڈرنزم نہیں سمجھتی، کیونکہ ماڈرنزم تو یہ ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ روشن ہو، اور آپ اس کے حساب سے مطلب دنیاوی چیزوں کی طرف توجہ کے بجائے اپنے بچوں کو دماغ جو ہے وہ اس میں ان کو علم و ادب کی طرف
متوجہ کریں. علاقائی زبانوں کو تحفظ کی ہم بات کریں, بچوں تک یہ علم کنورٹ کرنا ہے, آپ کی لوکل زبان کون سی ہے اور اسی میں اگر آپ بات کریں اور بچوں کے حوالے سے کہیں, کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ کانفرنس جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے نا بچوں کا ادب پہلے ہی نظر انداز کیا ہوا ہے, اور پھر بچوں کے ادب میں پھر لوک ادب زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہ لوک ادب جو صدیوں سے وہ ہمارا ایک ثقافتی تہذیبی اور قومی ورثہ ہے, تو اس کو جو ہے نا برقرار رکھنا ہے. اور اس نظر انداز شدہ جو سبجیکٹ کو اکادمی نے یاد کیا ہے. سندھی جو بھی وڈو ووکل وزڈم ہے, وڈو تمام گھنو ادب ہے صدیوں سے ہزاروں. اب جو ہم آغاز کرتے ہیں وہ سمرا دور سے کرتے ہیں, اور اس میں ہزاروں کہانیاں ہیں اور لوک گیت ہیں, اور ان سب کو محفوظ کیا گیا ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری اساں خوش قسمتی یہ ہے تو سندھی ادب کے جو ہے وہ محفوظ کرنے لاء ادارو قائم تھو, تو لوک ادب کے ورثے کے محفوظ کयो वञे, छो त یہ کہ ووکل وزڈم کے لکھت کی صورت میں محفوظ کریں. ناظرین, سومرو صاحب قومی سطح کے شاعر بھی ہیں اور ان کا کلام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاپولر ہے. کوشش کریں گے کہ آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا اپنا کلام بھی سنائیں. زرد کے گاؤں کی شامیں اداس ہوتی ہیں, اور ان راتوں میں لوریاں سنانے والی مائیں اب نہیں رہیں. زرد کے گاؤں کی شامیں اداس رہتی ہیں, اور ان راتوں میں لوریاں سنانے والی مائیں اب نہیں رہیں. بچے رو رو کر خود ہی سو جاتے ہیں. سورج بوڑھا ہو گیا ہے, دیر سے پہنچتا ہے. بچوں پر دھوپ کا اثر نہیں ہوتا. تیز دھوپ میں کلاڑیوں کی پیاس بڑھ جاتی ہے, اور قتل کے لیے ایک الزام ضروری ہے. سارے الزام اندھے ہوتے ہیں. مخالف کمزور ہو تو غیرت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. مائیں صرف رونے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن کاری کی لاش پر رونے اور پھول رکھنے کی اجازت نہیں ہے. سردار کا سر دار کے لیے ممنوع ہے. سردار اپنی دستار ہمیشہ اونچی رکھتا ہے, لیکن کسانوں کی پگڑیاں اسے پیروں میں اچھی لگتی ہیں. کداور درختوں کے سر کاٹ دیے گئے ہیں. گاؤں میں چھاؤں مہنگی ہو گئی ہے. میرے بیٹے کو خط لکھو کہ جرگا ہونے تک گاؤں نہ آئے. بلوچستان کی تاریخ اب دیکھیں گے, مہر گڑھ کی تاریخ یعنی کہ ہمارے 11,000 سال قبل کی تاریخ ہمارے پاس میراث ہمارے پاس ہے. اس کے بعد بلوچستان کے آپ پہاڑوں میں چلے جائیں گے, معدنیات بھرے ہوئے ہیں. اس کے آپ ساحل پہ چلے جائیں گے, وہاں پر آپ کو دنیا کو اکٹھے کرنے کے وسائل بھی ہیں اور سمندری وسائل بھی موجود ہیں. بلوچستان کسی بھی حوالے سے میرے حساب سے پسماندہ نہیں ہے. ہاں البتہ وہاں پر بنیادی سہولیات کی کمی ہے. وہاں کے لوگوں کو مین اسٹریم تک لانے میں وہ ایک چیلنج ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے. قومی دھارے میں اس وقت آتا ہے جب آپ چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. تربت خوبصورت ہے, تربت کی روایات بھی خوبصورت ہیں. بلوچستان پورے کو اگر ہم کہیں تو خوبصورت صوبہ ہے. کیا کہیں گے علاقائی زبانوں کے حوالے سے جو نئی نسل کو ہم نے بتایا؟ تربت تو خوبصورت ہے, اور اس کے ساتھ کیونکہ میں بلوچستان سے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا بلوچستان بہت خوبصورت ہے, کیونکہ ان کی خوبصورتی ان کے پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور میں تربت جو ہے نا وہ بلوچستان کے کونے میں ہے. میں پہاڑوں کے بیچ میں سے آئی ہوں, اور پورا تربت خوبصورت, مجھے تو خوبصورت لگتا ہے تربت کیونکہ میں تربت سے ہوں, اور میری محبت تربت سے ماں جیسی محبت ہے, کیونکہ ماں کو اپنی اولاد پیاری لگتی ہے تو مجھے میرا علاقہ بہت پیارا لگتا ہے. اور وہاں کی روایات آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ثقافت کے لحاظ سے تربت اور بلوچستان بہت رچ ہے. ہمارا اپنا الگ کلچر ہے, ہماری زبان ہے, ہماری ثقافت ہے, ہماری جو ہے نا لوک ادب ہے, اور ہماری جو ہے نا جو ادب ہے وہ بہت خوبصورت ہے. جو ہماری ثقافت ہے وہ کلچر ثقافت یہ دونوں جو ہیں پشتو ادب پشتو لوک ورثہ ساری مل کے ہم چلا رہے ہیں. جس طرح میرے بچپن کی یادیں ہیں تو امی مجھے اور ہماری تمام کزنز جتنی تھی سب کو کھانے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد وہ بٹھا کے تو لمبی لمبی کہانیاں سنایا کرتی تھی. جس طرح یہ یوسف خان شیربانو, مومن خان شیرین اور گل اندام خاپیر ہے,
اور بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو ابھی تک مجھے یاد ہیں. ہر آدمی کو اپنا بچپن اچھا لگتا ہے. آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن تو بہت بہترین بچپن تھا، اور آج ہم زندگی کے جس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں تو ہمارے ابا اجداد، ہمارے بزرگوں کے جو ہمیں اس وقت قصے کہانیاں سناتے تھے، تو وہ اس میں ایک ابھی ہمیں اس وقت تو ہمیں وہ مزہ دے رہا تھا بس رات کو، لیکن یہ ہے کہ اب اس میں ہم دیکھتے اس میں ایک وزڈم تھا، اجتماعی دانش تھا. مطلب ہے کہ ایک ہمارے وہ دادی نے ہمیں ایک قصہ سنایا تھا کہ آخری وقت میں 3 بادشاہیاں ہوگی، 2 مل کے ایک کو رگڑا دیں گے، اس کو ختم کریں گے، باقی 2 رہیں گے. تو 2 جو ہے وہ بھی آپس میں لڑیں گے، تو وہ 2 میں ایک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آخر ایک رہے گا. اس کا دل جو ہے اتنے بڑے بادشاہی دنیا کے وہ اس میں جب آئے گا تو اس کا دل جو ہے وہ کام چھوڑ جائے گا. شاعروں ادیبوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو اہلیہ ہوتی ہے، بیگم ہوتی ہے، یہاں پہ میں دیکھا وہ بھی ساتھ ہی ہے ان کے. یہ جو شاعر قصے ویسے سناتے ہیں، بولیاں سناتے ہیں، شاعری سناتے ہیں، آپ کا ان پہ یقین ہے کہ شاعر سچ بھی بولتے ہیں؟ جی بالکل. شاعر وہی کچھ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں یا اس نے سنا ہے یا اسے لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے، یہ لکھنا چاہیے. بالکل اس میں بالکل حقیقت ہے. تو آپ بھی لکھتی ہیں یا کوئی آپ بھی شاعری یا کوئی کہانیاں لکھتی ہیں؟ جی میں شاعری بھی لکھتی ہوں پشتو میں، اور افسانے لکھتی ہوں، ساتھ میں کالم نگاری وغیرہ بھی لکھتی ہوں. اور افسانے میرے زیادہ تر جو ہے نا وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. خواتین کے حوالے سے میں نے لکھا ہے پشتو میں. اس کا اس طرح ہے کہ سوک پا دنیا کے قدردان لرما، سوک پا دنیا کے قدردان لرما، ز خزینه یما ارمان لرما، دکور خکلا یما رڼا یما ز، دکور خکلا یما رڼا یما ز، زړه کې د مینې یو جهان لرما، ستم او ظلم سره مخ یما ز، ستم او ظلم سره مخ یما ز، بیا هم په مخه زما توان لرما، د ارمانونو قربانی پیژنم، د ارمانونو قربانی پیژنم، پښتنه پیغله یم خوشان لرما. یہ سرائکی میں جو کلام دیکھتا ہوں مہا کلام ہے، جس طرح جہانگیر مخلص کا میں دیکھوں، اقبال سوکلی کا میں دیکھوں کلام، چلاک چترا تے عجیب تھی گئے، کیا بات، شاکر شجاع آبادی. جی بالکل. یہ کیا وجہ کیا ہے وہاں پہ کلام میں جو ہے نا درد، غربت، افلاس، اس کا بہت زیادہ ہو؟ جی بالکل ہے نا. ہماری جو سرائکی شاعری ہے نا اس میں درد بھی ہے، پیار بھی ہے، ہر چیز اس میں چھپا ہوا ہے. اور جب بھی آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو پیار نظر آئے گا. کچھ سنائے نا. جی بالکل. میں خواجہ صاحب دی کافی پیش کرینی ہے. خواجہ صاحب دی نظر اور سرائکی بھی میں آ گئی ہوں لینگویج تے. چنو رلیا پیلو پکیاں وے پکیاں نی وے، چنو رلیا پیلو پکیاں وے پکیاں نی وے، چنو رلیا. ہورا پریاں ٹولے ٹولے حسن دہیلا بیروہاں دے جھولے، ہورا پریاں ٹولے ٹولے حسن دہیلا بیروہاں دے جھولے، راتی ٹھڈیاں ٹھار گولیاں تتیاں وے تتیاں نی وے، چنو رلیا. کوثر آپ کے پاس اتنا سرمایہ، اتنا ورثہ آگے بھی منتقل ہوئے گا کیونکہ ضرورت اس کی بہت ہے؟ جی بالکل. کیونکہ جب میں چھوٹی سی تھی میں نے اپنے بزرگوں سے جو سنا، اور وہ کہانی کا ایک ٹائم جو ہوتا تھا نا، جو ہماری بڑی بزرگ خواتین ہمیں ساتھ بٹھاتی تھیں، وہ ہم اکٹھے مونگ پھلی کھا رہے ہیں اور رضائی میں سب بچے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں کہانیاں سنا رہی ہوتی تھی، تو ان کہانیوں میں سبق ہوتا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ہماری گرومنگ ہوئی ہے یا ہماری تربیت میں کوئی اچھی چیز ہے، اس کا
उन्हीं कहानियों का असर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें मादूम होती चली गई हैं। मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से भी कुछ प्रोग्राम बच्चों के किए, चिल्ड्रन थिएटर फरीदा राना साहबा के साथ, तो वहाँ पर भी मैंने कहानियाँ लिखी और मैंने माहौलियात के हवाले से भी बच्चों के हवाले से कहानियाँ लिखी जिनको नेशनल बुक फाउंडेशन से अवार्ड भी मिल चुका है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इन कहानियों को जो है वो किताब की सूरत में भी छापूं और कुछ ऐसा करें कि हम इसकी ऑडियो बुक्स भी बनाएं, ताकि जो बच्चे अभी मोबाइल पे लगे रहते हैं, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, घर की ख़वातीन के पास टाइम नहीं है, वो भी बच्चों को बजाय इसके कोई अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनाए वो उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं। वो उस पर कौन सी कहानी सुनता है, क्या कार्टून देखता है, कुछ पता नहीं। हमने वो रिश्ते जो मामू, फूफी, चचा, मामी और इस तरह वाले सारे रिश्ते, हमने नानी और दादी, ये ख़त्म कर दिए हैं। और मैं तो अपनी नानी अम्मा से बहुत अटैच थी, सच्ची बात बताऊं। मैंने वो हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी तरबियत की, और वो जिस तरह की खूबसूरत कहानियाँ हमें सुनाती थी या मुझसे जो बातें करती थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज की ख़वातीन को जो नानी, दादी, फूफी, मामी, इवन दादा, ये जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, इनका भी फ़र्ज़ बनता है, लेकिन अफसोस तो उन नौजवानों पे है जो सीनियर सिटीज़न को एक तरफ रख देते हैं और बच्चों के हाथ में फिर से मोबाइल थमा देते हैं या उन्हें कहते हैं टीवी पे कार्टून देखो। तो उन्हें बच्चों के दिल में उनका एहतराम पैदा करें, उनसे कहें कि वो उनसे बैठ के सीखें, ख़ुद भी वक्त दें उनको। हमारी सराइकी में एक कहानी होती थी, किस्सा कसोली मर गया पोली, पोली दी पान चा गया दरखान, दरखान दी डोई चा गई चुल। लेकिन एक किस्सा कसोली मैंने भी लिखा है, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा और अपने बच्चों का लिहाज भी कीजिएगा, ख्याल। सराइकी है चजिया, लेकिन वो बड़ी फ़िक्र वाली कहानी है। किस्सा कसोली मर गया पोली, पोली दी धी 9 साल दी, रोंदी वदी आधी वदी, असां अयाणे घर च न दाणे, गुरबत न होवे कोई न रोवे, और साकू रहावो रोटी खवावो, हिक जाहा सुंजबर वस्ती दा नींगर, हुक्म मिला आखण लगा खोली दो आवन, रोटी तू खावन। हिक जाहा सुंज बर वस्ती दा नींगर, उको मिला आखण लगा खोली दो आवन, रोटी तू खावन। अगली सवेले लोकां दे मेले रल मिल डिठा, खोली दे जा हिक लाश पईए, ए आधी पईए, मैं कहंदी जईयां क्यों उजड़ी पईयां। नाज़रीन, आज की इस नस्ल को हमने बाखबर करना है कि हमारी सकाफ़त क्या है, हमारा विरसा क्या है, इलाकाई ज़बानों की अहमियत क्या है। और ये जो आप सराइकी में बात करते हैं, जब आप सिंधी में बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, उस देही इलाके में बात करते हैं, तो बेसिकली आप कल्चर और सकाफ़त को, आप इंसानियत को एक दूसरे के करीब लाते हैं। आज हमें इलाकाइयत की नहीं बल्कि एक कौमी तशख़्ख़ुस की ज़रूरत है, और उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को अपनी इलाकाई ज़बानों का इल्म होना चाहिए। कहावतें, वो बोलियाँ, ये सब कुछ जो है इनके पास, आज के लोगों के पास अमानत है, और ये अमानत इन्होंने कन्वर्ट करनी है इस आने वाली नस्ल के लिए। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़। आइए नाज़रीन, आज इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और अपनी कौमी विरसे और सकाफ़त की हिफाजत करें। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।